بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ تنگ دستی کو دور کرنے کا وظیفہ، افلاس اور تنگی سے اگر کوئی تنگ آ گیا ہے، فقر و فاقہ سے اگر کوئی تنگ آ گیا ہے، رزق کی کمی سے اگر کوئی تنگ آ گیا ہے، اور گھر میں لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، گھر کے حالات وہ میدان جنگ کی طرح تبدیل ہو گئے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے لڑنے پہ آیا ہوا ہے، ایسی صورت کے اندر، ایسے حالات میں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا، یہ صورت اور اللہ کا یہ پیارے نام جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، جس نے بھی اس سے یہ وظیفہ کیا، آج کروڑ پتی ہے۔ اگر جھوٹ لگتا ہے ایک بار آزما کر دیکھو، اگر شک نہیں ہے ایک بار، شک ہے تو ایک بار آزما کر دیکھو۔ اگر گھر میں افلاس ہے، تنگی ہے، اور تنگی کی وجہ سے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر معزز سامعین کرام، یہ عمل کیجئے جو عمل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر کسی شخص کو دشمن اتنا تنگ کر رہا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا ہے، یا اس پہ بندش لگا دی گئی ہے، تو معزز سامعین کرام، ایسی صورت میں بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف، لیکن عمل سے پہلے اس کی اہمیت بتا دوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اکثر اس عمل کی تاکید کیا کرتے تھے۔ تو بابا نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، تکلیفوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، حالات کو تبدیل کرنے والا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کے ذریعے سے میرے حالات تبدیل ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خاص مریدین نے جب یہ سوال کیا کہ بابا جی کوئی ایسا عمل بتا دیں، گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے، فقر و فاقہ دور ہو جائے، رزق، مال، دولت، عزت، شہرت سب کچھ ملے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے استغفار کی کثرت کرو، اور اس کے ساتھ یہ عمل جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ بتایا۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 5 مرتبہ تعوذ پڑھنے کے بعد 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار۔ اور پھر آپ نے 7 ہی بار درود پاک پڑھنا ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو آئیے غور سے پڑھیے گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
معزز سامعین کرام، جب آپ نے 7 بار یہ پڑھ لیا، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 5 بار تعوذ، 7 بار تسمیہ اور 7 بار درود پاک کو اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ اور آمین کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی، اسی ویڈیو میں سے 7 بار سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ نام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ آپ نے معزز سامعین کرام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔